استقبال کرتے ہیں ہم مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کا تمام ہندوستان کے زائرین کی طرف سے، تمام مومنین لکھنؤ کی طرف سے، کاروان عطا کی طرف سے استقبال کرتے ہیں اس پاکیزہ مقدس سرزمین پر۔ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ مولانا علی رضا رضوی صاحب کو آنے میں کوئی زحمت نہ ہو، لہذا جگہ فراہم کر دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ استقبال کرتے ہیں ہم تمام اہل ہندوستان مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کا، بڑی زحمتیں اٹھائی انہوں نے اور ہم تک یہاں پر تشریف لائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بنا وقت ضائع کیے میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ٹھیک ہے دیکھیے ہم سب کے ہر دل عزیز بر صغیر کی ایک عظیم شخصیت مولانا سید علی رضا رضوی صاحب ہم سب کے درمیان ہیں۔ تمام جو زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی جگہ لے لیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کو ایک مجلس اور خطاب فرمانی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے نواب عالم افروز جہاں مظفر حسین بلقیس بانو، سید منصف علی رضوی، وفادار حسین، اقتدار حسین، ارمان رضوی، فیروزہ جمع، بشیر زیدی، کرار حسین اور ام لیلہ کے لیے الفاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی خاص طور سے درخواست ہے مولانا مجتبیٰ علی خان، ادیب الہندی ابن زیغام علی خان اور ظفر عباس ابن اطہر مہدی، حاضرین کی مرحومین اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی آپ کے اس ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد سوال کیا کہ موضوع کیا پڑھوں۔ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے والدین۔ جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا۔ میں نے یہ فجر سے چند لمحات پہلے اس مجلس کا وعدہ دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں، ابھی بھی مجلس پڑھ کے آیا ہوں۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وقضى ربک، اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کی جائے گی تو صرف خدا کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہم معصوم کی عبادت نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں، اور معصوم کی اطاعت کو عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے جو کام کیا جائے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو حکم پروردگار سے کام انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، عبادت کی جگہ ہے مسجد، اور اگر پیغمبر مسجد میں امام حسین کو گود میں لے کے چومیں، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں۔ اور اگر سیدہ کے لیے مسجد میں تعظیماً کھڑے ہو جائیں تو صحابہ کو سیدہ کی تعظیم سکھا رہے ہیں کہ یہ تعظیم عین عبادت ہے۔
تو عزیزان گرامی مجھے صرف یہ چند مفاہیم آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کسی کی نہ کی جائے سوائے اللہ کے. إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. توجہ رہے میرے ساتھ. تو اب ایک تو ہمارے والدین، والد یعنی باپ، اور والدین یعنی ماں باپ. جیسے ظہر اور ظہرین جب کہتے ہیں تو ظہر اور عصر دونوں. تو والدین یعنی دو والد سے مراد یہاں پہ والدین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اگر ایکو بند کر دیں گے میں تیز بولتا ہوں تو بہتر ہو جائے گا. عزیزان گرامی تثنیہ کا صیغہ ہے. توجہ رہے میرے ساتھ. والد ایک، والدین دو والد. توجہ. اب اللہ نے عربی زبان میں والدین کہا ہے، اپنے دو والد، اور عام طور سے والد والدہ دونوں کہنے ہو تب بھی والدین کہا جاتا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. توجہ. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اللہ کی عبادت کے بعد اپنے والدین کی اطاعت کے لیے. توجہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں پہ اپنے ماں باپ نہیں کہا اللہ نے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے دونوں والد کے ساتھ نیکی کرو. توجہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. توجہ رہے مجمع کی. میں جانتا ہوں ابھی دیکھ لوگ آ رہے ہیں مجمع کی. توجہ. مجھے فوراً نکلنا، میں مطالب فوراً پیش کروں گا، تمہید نہیں باندھوں گا. اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے بعد اگر اللہ نے حکم دیا تو والدین کے ساتھ نیکی کا. یہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد دو باپ کی، دو والدوں کی اللہ نے نیکی کا حکم دیا ہے. یہ ایک آیت کبھی سمجھ میں نہ آتی اگر پیغمبر نے حدیث نہ کہی ہوتی. انا وعلی ابوا هذه الامہ. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو حدیث نبوی انا وعلی ابوا. توجہ. اب ایک، ابوا دو. اللہ نے قرآن میں کہا والدین دو، اپنے جو دو باپ ہیں. توجہ عزیزان گرامی. اللہ کے رسول نے بتا دیا ایک ہوتا ہے جو دنیا میں لائے باپ، وہ آسمان سے زمین پہ لاتا ہے، اور دو ایسے باپ ہیں جو یہاں سے دوبارہ آسمان پہ لے جائے. وہ دو باپ کون ہیں کہ جو انسان کو دوبارہ معراج کرا دیں؟ وہ یا رسول خدا ہیں یا علی مرتضیٰ ہے. کہ حبیب خدا فرما رہے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ. اس امت کے میں اور علی باپ ہیں. عزیزان گرامی اس کا مطلب ہے ساری امت اولاد ہے اور پیغمبر اور علی باپ ہیں. میں جملہ کہہ گیا. شیعہ سنی مشترک مجمع ہے. بغیر دل آزاری کیے جملے کو پیش کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی سرور کائنات فرما رہے ہیں میں اور علی امت کے باپ ہیں. میں اور علی پوری امت کے باپ ہیں. سارے کے سارے مسلمان امت میں آ جاتے ہیں. سارے صحابہ بھی امت میں ہیں. اب کوئی چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب عزیزان گرامی ایک ہے فزیکل، جب انگریزی کی اصطلاح استعمال کروں گا شاید نوجوانوں کے لیے زیادہ آسان ہو جائے. ایک ہوتا ہے فزیکل باپ، ایک ہوتا ہے بایولوجیکل پیرنٹ. ایک کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کا باپ ہے، بایولوجیکل باپ ہے. جب ڈی این اے کیا جائے گا جس کا اب نام نکلے وہ باپ ہے. اللہ کرے کہ سب کا ڈی این اے ہو جائے. اب
میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو بایولوجیکل فادر ہے، بایولوجیکل باپ ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے باپ، وہ ہے انسان کا وجودی باپ، توجہ. اور ایک ہے معنوی باپ جو انسان کو تعلیم دے. پیغمبر اپنے لیے اور مولا کے لیے فرما رہے ہیں میں اور علی امت کے باپ ہیں، یعنی معنوی باپ ہیں. توجہ، معنوی باپ ہیں، اسپریچول فادر ہیں. یعنی جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے، دیکھیں عزیزان گرامی، انسان مثال کے طور پہ میرے والد، جب میں کہوں گا کہ یہ میرے والد ہیں تو سب کے ذہنوں میں آئے گا کہ وہ ان سے بزرگ ہوں گے. لیکن لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس انسان پڑھے وہ بھی اس سے بزرگ ہو. علی بچپنے میں بھی بوڑھوں کو پڑھاتے تھے. اب میرے جملے روشن ہو رہے ہیں جانے کے رامی. تو معنوی باپ کے لیے، اسپریچول باپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان سے بڑا ہو، شرط یہ ہے اس کا علم زیادہ ہو. شرط یہ ہے اس کا علم زیادہ ہو. اب پیغمبر کے اگر علم کے وارث کو دیکھنا ہے تو حدیث دیکھ لیجئے جو سارے شیعہ سنی نے نقل کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. توجہ، یہ حدیث یہاں تک سنائی جاتی ہے ہمارے ممبروں سے بھی. یہ حدیث کامل نہیں ہے، حدیث آگے بھی ہے. آئیے ذرا میں پوری حدیث سنا دوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. بھائی میں جانتا ہوں اس وقت جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، بہت معذرت. جو مطالب پیش کروں اس پہ غور کیجئے گا. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جسے علم چاہیے وہ در پہ آ جائے. دوبارہ سن لیجئے، سارے مجمع کی توجہ میں جانتا ہوں. میں درخواست کروں گا 10 سے 15 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے، جہاں جہاں پہ جگہ ملے وہیں پہ اگر سن لیجئے. تو پیغمبر فرما رہے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. یا رسول اللہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دروازے پہ آ جائے؟ تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب دیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں بعد میں دیواریں چھت پر نہ لا. بعد میں بہت کچھ بعد میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو اسی لیے پہلے کہہ دوں کہ خبردار دیواریں نہ پھلانگنا، چھتوں پہ نہ چڑھنا، پرنالوں پہ نہ بیٹھنا، دروازے پہ آنا. اور دروازہ ہے جناب مولا کائنات. عزیزان گرامی، مولا کائنات کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے کہ علی کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہے نا ذہنوں میں جملہ؟ مولا کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی مانا علی کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. میں جملے کو پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، مولا کائنات علیہ السلام کی ہر دشمن نے قرار کیا. میں جانتا ہوں بالکل جگہ نہیں ہے. اب جگہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ نہیں بن سکتی. کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. توجہ رہے گی میرے ساتھ. اذان گرامی، مولا کائنات کے علم کا سب نے اقرار کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سن رکھا سب نے؟ عبداللہ ابن عباس، آواز آ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، پیغمبر کے چچا کے بیٹے بھی ہیں. انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، پوری امت کی سیاہی. یعنی اتنا علم تھا، حافظ کل قرآن تھے اور کئی ہزار انہیں احادیث حفظ تھیں. وہ بہت ان کا علم تھا. انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، دا انک آف دی انٹائر امہ، پوری امت کی سیاہی. ان سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو بتائیے کس کا علم زیادہ ہے؟ کہ بالکل ایسا ہے جیسے سمندر اور قطرہ. تو اس نے دوسرا سوال کیا، بتائیے اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سمجھ رہا تھا تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اب پتہ چلا تو بالکل ہی کوڑا ہے.
کہا علی سمندر ہے میں قطرہ، اور وہ جو قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی نے عطا کیا۔ مقام اور عظمت مولا کائنات کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ نے بار بار کہا، 70 مرتبہ، میرے کو استاد ہیں انہوں نے پوری کتاب لولا علی، اس پہ باقاعدہ پوری کتاب مرتب کی ہے کہ وہ 70 مقامات کہاں ہیں کہ دوسرے خلیفہ نے فرمایا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہمارے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے نا 70 مقامات ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے استاد نے وہ 70 مقامات جمع کر کے کتاب لکھ دی ہے کہ لولا علی لہلک عمر۔ بار بار کہتے تھے پروردگارا مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں اکیلا رہ جاؤں، ابوالحسن نہ ہو۔ تو ان سے پوچھا بے کیوں ایسا کیوں نہ ہو کہ ابوالحسن نہ ہو اور آپ رہ جائیں؟ کہ یہ مشکل مسئلے حل کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے دوسرے خلیفہ بھی مانتے تھے علی مشکل کشا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، سب نے مانا ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ عزیزان گرامی، علم آل محمد کچھ اور ہے، امت کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ساری امت مل کے اگر آ جائے تو مولا کے قدموں کی خاک ہی بنتی ہے۔ رسول خدا اور مولا کچھ اور ہیں۔ آئیں ذرا صرف ایک بات اشارہ میں یقین مانی، میری وقت میں پوری رات جاگتا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آج بھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملا نہیں ہے، کربلا میں کوئی بھی بھوکا آئے بھوکا جاتا نہیں ہے۔ کسی حسین نے ایسی قربانی دی ہے کہ وہ خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، اب ان کا ظاہر بھوکا پیاسا نہیں جاتا۔ یہاں کربلا میں کوئی آ جائے اسے کبھی بھی کوئی یہ جا کے نہیں کہے گا میں کربلا سے بھوکا پیاسا آیا ہوں۔ کسی کو ہوٹل ملے نہ ملے لیکن کھانا پینا ضرور ملے گا۔ میں جو جملے پیش کروں گا، شب اربعین ہے، ہماری افسردہ ترین شبوں میں سے شب ہے۔ میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا تھا لیکن میری طبیعت بالکل اجازت نہیں دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا یہ شب بیبیاں مولا کے ساتھ سفر میں ہیں اور بیبیاں شام سے آ رہی ہیں۔ جب بیبیاں شام سے چل رہی تھیں، آپ جانتے ہیں رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ رہائی ملنے پہ نا لوگ خوش ہوتے ہیں، ہمیں رہائی مل گئی، لیکن خدا کی قسم رہائی ملنے پہ بیبیاں گریہ کر رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں؟ کچھ سوچ رہی ہوں گی جس بچی کو سب سے زیادہ مدینے واپس جانے کا شوق تھا وہ زندان میں رہ گئیں۔ کبھی زندان میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب بیبیاں ایک اور وجہ بھی تھی رونے کی۔ جانتے ہیں کیوں زیادہ رو رہی تھی بیبیاں؟ کیونکہ جب بیبیاں زندان میں روتی تھی نا تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ ایک شمر ملعون کہتا تھا آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب رہائی ملی تھی تو سب بیبیاں گریہ کر رہی تھی۔ ایک سخت جملہ کہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، ہمارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم جب روتے ہیں نا تو ہمیں تازیانے نہیں مارے جاتے ہیں۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب بھی روتی تھی پورے رستے تازیانے مارے گئے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا اس سخت جملے پہ، جب جناب زینب کبریٰ مدینے واپس تشریف لے گئیں تو بی بی نے اپنے نانا سے یہ شکوہ نہیں کیا نانا مجھے کھانے کو نہیں ملا۔ بی بی نے نہیں فرمایا نانا مجھے پانی نہیں ملا۔ بی بی نے ایک گلہ کیا، نانا دو گلے، نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی۔ اور جانتے ہیں دوسرا گلہ کیا کیا ہے؟ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے کتنے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں آج بخل نہ کیجئے گا، شب اربعین ہے۔ میرا پورا ایمان ہے کہ آج رات بیبیاں شام سے آ گئی ہیں۔
بہت جید عالم کا جملہ ہے، بڑے بڑے جید علماء نے یہ جملے لکھے ہیں. جب بیویاں مجلس سنتی ہیں نا تو ایک چھوٹی سی بیوی پھپھی سے کہتی ہیں، پھپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. پھپھی اماں آپ کی کوئی چادر نہ چھینتا. پھر ایک چھوٹی سی بی بی فرماتی ہیں، پھپھی اماں میری بالیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں آج شب فضائل نہیں، شب مصائب ہے. 21 سفر کو میں حرم میں امام حسین علیہ السلام میں تفصیلی پڑھوں گا مصائب سارے، لیکن آج بس ایک روایت سن لیجئے. آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹا بیٹی چاہتے ہیں ہمیں باپ کا پرسہ دیا جائے. میں نے جملہ پڑھ دیا، مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے مولا حسین کا پرسہ نہیں دیا تھا، نہ کسی نے گلے لگایا نہ پرسہ دیا، نہ کہا مولا آپ یتیم ہو گئے. کسی نے جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. بس ایک روایت سن لیجئے، اگر برداشت کر سکیں مجھے معاف کر دیجئے گا. میری بہنوں میری بیٹیوں سے درخواست ہے، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مولا سفر میں تھے. مولا نے جناب عباس سے فرمایا تھا، کہا کہ عباس خیمے یہیں نصب کر دیجئے، میں آج رات یہیں پہ رکوں گا. جیسی خیمے نصب کیے کہا عباس ذرا زینب کو بلا دیجئے. جناب زینب تشریف لائیں. بھیا آپ نے بلایا؟ ہاں. مولا کے آنسو بہنے لگے. زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے، زینب ذرا رقیہ کو بلا دیجئے. جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہیں. جیسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا نا، رقیہ بھیا نے بلایا. تو جناب رقیہ نے آواز دی، عاتقہ اپنی بیٹی کو، عاتقہ ساتھ چلو ماموں نے بلایا. جناب عاتقہ کو آتا دیکھا، مولا مسند سے کھڑے ہو گئے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی جناب مسلم کی یتیمہ. جیسے ہی جناب عاتقہ نے دیکھا نا ماموں نے سر پہ ہاتھ رکھا، بہت سمجھدار تھی. کہا ماموں جان میرے بابا خیریت سے؟ آپ نے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے. مولا نے بہتے آنسوؤں سے فرمایا، بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، ابھی ماموں زندہ ہے. قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. مولا نے کیا کیا؟ آواز دی، زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجئے. مولا نے صندوقچی سے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنا. وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. اب آ گئی شام غریبہ. بی بی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آ گیا. شمر نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیں، میری آواز، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. جیسے ہی اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی نے فرات کا رخ کیا گا، چچا ابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پڑھوں ابھی 2 منٹ اور برداشت کریں گے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ برداشت کر سکے تو دیکھیے میری طرح. جب شام سے رہائی ملی نا بیویوں کو تو مولا سجاد نے فرمایا تھا، یزید شہداء کے سر واپس کر دو. جب سب واپس آ گئے نا پھر مولا نے فرمایا، یزید جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دو. جب تبرکات آنے لگے نا
پہلے چادر آئی، پھر ایک انگوٹھی آئی، اتنے میں ایک آدمی تو بالیاں لے آیا۔ جناب رباب نے بالیاں دیکھی، بی بی نے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ بچی نہیں رہی۔ 2 منٹ کی زحمت۔ اب میری بائیں بہنیں برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ جناب زینب نے بھائی کا لاشا پامال ہوتے دیکھا، گلا کٹتے دیکھا، ایک بھائی کے بازو دیکھے، بچوں کے لاشیں۔ اب برداشت نہیں کر رہا، نہیں پڑھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ 2 منٹ دعا کے۔ میں نے تو سارے مصائب پڑھے بھی نہیں، شب 40 ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا روایت، وہ تو میں نے پڑھی بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹا چاہتا ہے لوگ مجھے میرے گلے لگا کے باپ کا پرسہ دے۔ مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا۔ جب مولا پہنچے نا کربلا، مولا نے دور سے دیکھا جناب جابر کھڑے، مولا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے، جابر ہا ہونا قتل رجالنا، اس سرزمین پہ ہمارے مردوں کے گلے کاٹے گا۔ جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، جابر میری پھپھیوں کی چادریں، جابر میرے گلے میں تو۔ جناب جابر جب رو رہے تھے نا تو مولا نے فرمایا، جابر اگر برا نہ محسوس کریں تو کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردے دار ہیں، لیکن مولا میں نابینا ہو چکا ہوں، مولا میں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اپنی پھپھیوں کو بلا لیجئے گا، جابر دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ جابر میری پھپھیاں بھی بین کریں گی، ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم۔ آج رات جب ہاتھوں کو بلند کریں تو سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیں۔ امام زمانہ کے جملے جانتے ہیں آپ کیا ہیں؟ زیارت ناہیہ پڑھیے، مولا فرماتے ہیں، اے میرے جد حسین، وقت نے مجھے آپ کے بہت بعد بھیجا ہے، اگر میں کربلا میں ہوتا میں بھی جان دے دیتا، لیکن میں کربلا میں نہیں تھا۔ لأندبن ولأبکین علیک صباحا ومساء، اب صبح و شام میں آپ پہ گریہ کروں گا، اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدل دموع دمع، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ کہنا بہت آسان ہے۔ میرے بڑے بڑے جید علماء ہمارے مکتب کے ہاتھوں کو بلند کریں، سب فرماتے ہیں جب غم کے ایام آتے ہیں تو سب سے زیادہ اثر امام زمانہ کے دل پہ ہوتا ہے۔ ہم صرف مصائب سنتے ہیں، امام کی آنکھوں کے سامنے سب ہوتا ہے۔ پروردگارہ قلب نازنین امام زمانہ کو آج رات صبر عنایت فرما، امام کے دل کو ٹھنڈا فرما۔ پروردگارہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ زائرین عاشورے میں کربلا ہوتے تو کبھی مولا حسین پہ خنجر نہ چلنے دیتے۔ میری یہ بہنیں، میری بیٹیاں اگر کربلا میں ہوتی، یہ کہتی شمر ہمیں تعزیہ نے مار لے، علی کی بیٹیوں کو۔ میری بیٹیاں کہتی شمر خبردار ہماری بالیاں چھین لے، لیکن حسین کی بیٹیوں کی۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، فلسطین میں حالات خراب ہے، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یمن میں، افریقہ کے ممالک میں حالات بہت خراب ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ میرے بھائی نے چند گھنٹے پہلے یہ مجھ سے کہا تھا، آج فجر سے پہلے، میں یقین مانیے میری حالت نہیں تھی، پھر بھی میں آیا، آپ صرف مؤمنین کی محبت میں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ میں جب بھی دیکھتا ہوں نا لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں صرف ذکر حسین میں، تو اگر مولا حسین آ جائے ہم اپنی آنکھیں بچھائیں گے، ہم اپنی پلکیں بچھائیں گے۔ مولا آپ دیکھیں تو صحیح ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج رات سب عہد کر کے کہیں، قسم کھا کے کہیں، مولا ہم عہد کرتے ہیں جب آپ کے بیٹے امام زمانہ ظہور کریں گے ہم اپنی جانیں ان پہ قربان کر دیں گے۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا اپنے بیٹوں کو ابھی سے، بھائیوں کو ابھی سے تیار کریں۔ جناب زینب کے بیٹوں سے افضل کوئی نہیں۔ بی بی نے اون و محمد مولا حسین پہ قربان کر دیے، بی بی نے بھائی پہ نہیں امام وقت پہ بیٹے قربان کیے، تاکہ پوری آنے والی قیامت تک ہر مؤمنہ کہے اگر بی بی کے بیٹوں سے افضل کوئی نہیں تو میرے بیٹے بھی مولا پہ قربان۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے، اگر کوئی زیادہ پریشان ہے نا تو ہاتھوں کو سر سے اوپر لے جائیں۔ پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ جن کے پاؤں بہت زخمی تھے، جن کے بازوؤں پہ نیل تھے، ان مؤمنین و مؤمنات میں سے سب کو قبول فرماؤ۔ آئیں ذرا امام حسین سے کہ مولا آپ نے تو حضرت حر کو بھی قبول کر لیا تھا، مولا ہمیں قبول فرما لے۔ اے مولا حسین ہمیں رد نہ کیجیے گا، مولا بڑی دور سے آئے ہیں، مولا بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، مولا نہ جانے کیا کیا لوگ آپ سے امیدیں لائے ہیں۔ مولا آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی کبھی رد نہیں کرتا، ایک نظر کرم اس مجلس پہ کر دیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ملکوں میں، آپ ہندوستان میں مولا حسین کو بلاتے ہیں، آج آپ مولا حسین کی بارگاہ میں مجلس کر رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں، مولا عباس دیکھ رہے ہیں، آپ کے وطن میں بھی مجلس ہوتی ہے، مولا دیکھتے ہیں۔ آپ آئے ہیں، آپ جانتے ہیں نا مہمان کیا کہتا ہے، مولا ہم مہمان ہیں آپ میزبان ہیں، اگر حسین اور عباس جیسے میزبان ہوں علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے مولا آپ نے تو حر کو بھی خالی نہیں جانے دیا، مولا ہم میں سے کسی کو رد نہ کیجیے گا۔ پروردگارہ سب کی دعائیں قبول فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔ ہم یا حسین ہم تمام اذان گرامی مولا کائنات کے علم کا سب نے اقرار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سن رکھا سب نے، عبداللہ ابن عباس، آواز آ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، پیغمبر کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، پوری امت کی سیاہی، یعنی اتنا علم تھا، حافظ کل قرآن تھے اور کئی ہزار انہیں احادیث حفظ تھیں، وہ بہت ان کا علم تھا، انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، the ink of the entire امہ، پوری امت کی سیاہی۔ ان سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کیا جائے تو بتائیے کس کا علم زیادہ ہے؟ کہ بالکل ایسا ہے جیسے سمندر اور قطرہ۔
تو اس نے دوسرا سوال کیا بتائیے اس میں سمندر کون ہے قطرہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سمجھ رہا تھا تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اب پتہ چلا تو بالکل ہی کورا ہے۔ کہا علی سمندر ہے میں قطرہ، اور وہ جو قطرہ میرے پاس ہے وہ بھی علی نے عطا کیا۔ مقام اور عظمت مولا کائنات کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ نے بار بار کہا 70 مرتبہ، میرے کو استاد ہیں انہوں نے پوری کتاب لولا علیون اس پہ باقاعدہ پوری کتاب مرتب کی ہے کہ وہ 70 مقامات کہاں ہیں کہ دوسرے خلیفہ نے فرمایا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہمارے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے نا 70 مقامات ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے استاد نے وہ 70 مقامات جمع کر کے کتاب لکھ دی ہے کہ لولا علی لہلک عمر۔ بار بار کہتے تھے پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں اکیلا رہ جاؤں ابوالحسن نہ ہو۔ تو ان سے پوچھا بے کیوں ایسا کیوں نہ ہو کہ ابوالحسن نہ ہو اور آپ رہ جائیں؟ کہ یہ مشکل مسئلے حل کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے دوسرے خلیفہ بھی مانتے تھے علی مشکل کشا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی سب نے مانا ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ عزیزان گرامی علم آل محمد کچھ اور ہے، امت کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ساری امت مل کے اگر آ جائے تو مولا کے قدموں کی خاک ہی بنتی ہے۔ رسول خدا اور مولا کچھ اور ہیں۔ آئیں ذرا صرف ایک بات کی طرف یقین مانی، میری وقت میں پوری رات جاگتا رہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آج بھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملا نہیں ہے، کربلا میں کوئی بھی بھوکا آئے بھوکا جاتا نہیں ہے۔ کسی حسین نے ایسی قربانی دی ہے کہ وہ خود تو بھوکے پیاسے چلے گئے، اب ان کا ظاہر بھوکا پیاسا نہیں جاتا۔ یہاں کربلا میں کوئی آ جائے اسے کبھی بھی کوئی یہ جا کے نہیں کہے گا میں کربلا سے بھوکا پیاسا آیا ہوں۔ کسی کو ہوٹل ملے نہ ملے لیکن کھانا پینا ضرور ملے گا۔ میں جو جملے پیش کروں گا، شب اربعین ہے، ہماری افسردہ ترین شبوں میں سے شب ہے۔ میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا تھا لیکن میری طبیعت بالکل اجازت نہیں دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا یہ شب بیبیاں مولا کے ساتھ سفر میں ہیں اور بیبیاں شام سے آ رہے ہیں۔ جب بیبیاں شام سے چل رہی تھیں آپ جانتے ہیں رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، رہائی ملنے پہ نا لوگ خوش ہوتے ہیں، ہمیں رہائی مل گئی، لیکن خدا کی قسم رہائی ملنے پہ بیبیاں گریہ کر رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں؟ کچھ سوچ رہی ہوں گی جس بچی کو سب سے زیادہ مدینے واپس جانے کا شوق تھا وہ زندان میں رہ گئیں۔ کبھی زندان میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی اب بیبیاں ایک اور وجہ بھی تھی رونے کی، جانتے ہیں کیوں زیادہ رو رہی تھی بیبیاں؟ کیونکہ جب بیبیاں زندان میں روتی تھی نا تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ ایک شمر ملعون کہتا تھا آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب رہائی ملی تھی تو سب بیبیاں گریہ کر رہی تھی۔ ایک سخت جملہ کہوں مجھے معاف کر دیجئے گا، ہمارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جب روتے ہیں نا تو ہمیں تازیانے نہیں مارے جاتے ہیں۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب بھی روتی تھی پورے رستے تازیانے مارے گئے۔ مجھے معاف کر دیجئے گا اس سخت جملے پہ، جب جناب زینب کبریٰ مدینے واپس تشریف لے گئیں تو بی بی نے اپنے نانا سے یہ شکوہ نہیں کیا نانا مجھے کھانے کو نہیں ملا، بی بی نے نہیں فرمایا نانا مجھے پانی نہیں ملا، بی بی نے ایک گلہ کیا، نانا دو گلے، نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی۔ اور جانتے ہیں دوسرا گلہ کیا کیا ہے؟ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے کتنے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ، بھائی رونے میں آج بخل نہ کیجئے گا، شب اربعین ہے،
میرا پورا ایمان ہے کہ آج رات بیبیاں شام سے آ گئے ہیں. بہت جید عالم کا جملہ ہے، بڑے بڑے جید علماء نے یہ جملے لکھے ہیں. جب بیبیاں مجلس سنتی ہیں نا تو ایک چھوٹی سی بیوی پھپھی سے کہتی ہیں، پھپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. پھپھی اماں آپ کی کوئی چادر نہ چھینتا. پھر ایک چھوٹی سی بیوی فرماتی ہیں، پھپھی اماں میری بالیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں آج شب فضائل نہیں، شب مصائب ہے. 21 سفر کو میں حرم میں امام حسین علیہ السلام میں تفصیلی پڑھوں گا مصائب سارے، لیکن آج بس ایک روایت سن لیجیے. آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹا بیٹی چاہتے ہیں ہمیں باپ کا پرسہ دیا جائے. میں نے جملہ پڑھ دیا، مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے مولا حسین کا پرسہ نہیں دیا تھا، نہ کسی نے گلے لگایا نہ پرسہ دیا، نہ کہا مولا آپ یتیم ہو گئے. کسی نے جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. پر ایک روایت سن لیجئے، اگر برداشت کر سکیں مجھے معاف کر دیجئے گا. میری بہنوں میری بیٹیوں سے درخواست ہے، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مولا سفر میں تھے. مولا نے جناب عباس سے فرمایا تھا، کہا کہ عباس خیمے یہیں نصب کر دیجئے، میں آج رات یہیں پہ رکوں گا. جیسے خیمے نصب کیے کہا عباس ذرا زینب کو بلا دیجئے. جناب زینب تشریف لائیں. بھیا آپ نے بلایا؟ ہاں. مولا کے آنسو بہنے لگے. زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے، زینب ذرا رقیہ کو بلا دیجئے. جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہیں. جیسے ہی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا نا، رقیہ بھیا نے بلایا. تو جناب رقیہ نے آواز دی، عاتقہ اپنی بیٹی کو، عاتقہ ساتھ چلو ماموں نے بلایا. جناب عاتقہ کو آتا دیکھا، مولا مسند سے کھڑے ہو گئے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی جناب مسلم کی یتیمہ. جیسے ہی جناب عاتقہ نے دیکھا نا ماموں نے سر پہ ہاتھ رکھا، بہت سمجھدار تھی. کہا ماموں جان میرے بابا خیریت سے؟ آپ نے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے. مولا نے بہتے آنسوؤں سے فرمایا، بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، ابھی ماموں زندہ ہے. قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. مولا نے کیا کیا؟ آواز دی، زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجیے. مولا نے صندوقچی سے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنا. وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. اب آ گئی شام غریبہ. بی بی انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آ گیا. شمر نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہوگا. آپ تو برداشت ہی نہیں کر پا رہا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیں، میری آواز، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. جیسے ہی اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی نے فرات کا رخ کیا، کہ چچا ابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پڑھوں ابھی 2 منٹ اور برداشت کریں گے؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ برداشت کر سکے تو دیکھیے میری طرح. جب شام سے رہائی ملی نا بیویوں کو تو مولا سجاد نے فرمایا تھا، یزید شہداء کے سر واپس کر دو.
جب سب واپس آ گئے نا، پھر مولا نے فرمایا یزید جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دو۔ جب تبرکات آنے لگے نا، پہلے چادر آئی، پھر ایک انگوٹھی آئی، اتنے میں ایک آدمی 2 بالیاں لے آیا۔ جناب رباب نے بالیاں دیکھی، بی بی نے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ بچی نہیں رہی۔ 2 منٹ کی زحمت۔ اب میری بائیں بہنیں برداشت نہیں کر رہے ہیں، ایک جملہ کہوں آپ سے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ جناب زینب نے بھائی کا لاشا پامال ہوتے دیکھا، گلا کٹتے دیکھا، ایک بھائی کے بازو دیکھے، بچوں کے لاشیں۔ اب برداشت نہیں کر رہا، نہیں پڑھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ 2 منٹ دعا کے۔ میں نے تو سارے مصائب پڑھے بھی نہیں، شب 40 ہے، جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا روایت وہ تو میں نے پڑھی بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹا چاہتا ہے لوگ مجھے میرے گلے لگا کے باپ کا پرسہ دے۔ مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا۔ جب مولا پہنچے نا کربلا، مولا نے دور سے دیکھا جناب جابر کھڑے، مولا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے جابر ہا ہونا قتل رجالنا، اس سرزمین پہ ہمارے مردوں کے گلے کاٹے گا۔ جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، جابر میری پھپھیوں کی چادریں، جابر میرے گلے میں تو۔ جناب جابر جب رو رہے تھے نا تو مولا نے فرمایا جابر اگر برا نہ محسوس کریں تو کچھ دور چلے جائیے۔ کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردے دار ہیں، لیکن مولا میں نابینا ہو چکا ہوں، مولا میں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اپنی پھپھیوں کو بلا لیجئے کہ جابر دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ جابر میری پھپھیاں بھی بین کریں گی، ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم۔ آج رات جب ہاتھوں کو بلند کریں تو سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگے۔ امام زمانہ کے جملے جانتے ہیں آپ کیا ہیں؟ زیارت ناہیہ پڑھیے، مولا فرماتے ہیں اے میرے جد حسین، وقت نے مجھے آپ کے بہت بعد بھیجا ہے، اگر میں کربلا میں ہوتا میں بھی جان دے دیتا، لیکن میں کربلا میں نہیں تھا۔ لَأَنْدُبَنَّ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اب صبح و شام میں آپ پہ گریہ کروں گا، اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدل دموع دمع، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ کہنا بہت آسان ہے، میرے بڑے بڑے جید علماء ہمارے مکتب کے ہاتھوں کو بلند کریں، سب فرماتے ہیں جب غم کے ایام آتے ہیں تو سب سے زیادہ اثر امام زمانہ کے دل پہ ہوتا ہے۔ ہم صرف مصائب سنتے ہیں، امام کی آنکھوں کے سامنے سب ہوتا ہے۔ پروردگارہ قلب نازنین امام زمانہ کو آج رات صبر عنایت فرما، امام کے دل کو ٹھنڈا فرما۔ پروردگارہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ زائرین عاشورے میں کربلا ہوتے تو کبھی مولا حسین پہ خنجر نہ چلنے دیتے۔ میری یہ بہنیں، میری بیٹیاں اگر کربلا میں ہوتی یہ کہتی شمر ہمیں تازیہ نے مار لے، علی کی بیٹیوں کو میری بیٹیاں کہتی شمر خبردار ہماری بالیاں چھین لے،
لیکن حسین کی بیٹیوں کی پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، فلسطین میں حالات خراب ہے، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یمن میں، افریقہ کے ممالک میں حالات بہت خراب ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ میرے بھائی نے چند گھنٹے پہلے یہ مجھ سے کہا تھا، آج فجر سے پہلے، میں یقین مانیے میری حالت نہیں تھی، پھر بھی میں آیا، آپ صرف مؤمنین کی محبت میں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ میں جب بھی دیکھتا ہوں نا لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں صرف ذکر حسین میں، تو اگر مولا حسین آ جائے ہم اپنی آنکھیں بچھائیں گے، ہم اپنی پلکیں بچھائیں گے۔ مولا آپ دیکھے تو صحیح ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج رات سب عہد کر کے کہیں، قسم کھا کے کہیں، مولا ہم عہد کرتے ہیں جب آپ کے بیٹے امام زمانہ ظہور کریں گے ہم اپنی جانیں ان پہ قربان کر دیں گے۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا اپنے بیٹوں کو ابھی سے، بھائیوں کو ابھی سے تیار کریں۔ جناب زینب کے بیٹوں سے افضل کوئی نہیں۔ بی بی نے اون و محمد مولا حسین پہ قربان کر دیے، بی بی نے بھائی پہ نہیں امام وقت پہ بیٹے قربان کیے، تاکہ پوری آنے والی قیامت تک ہر مؤمنہ کہے اگر بی بی کے بیٹوں سے افضل کوئی نہیں تو میرے بیٹے بھی مولا پہ قربان۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے، اگر کوئی زیادہ پریشان ہے نا تو ہاتھوں کو سر سے اوپر لے جائیں۔ پروردگارہ اس بی بی کا واسطہ جن کے پاؤں بہت زخمی تھے، جن کے بازوؤں پہ نیل تھے، ان مؤمنین و مؤمنات میں سے سب کو قبول فرماؤ۔ آئیں ذرا امام حسین سے کہ مولا آپ نے تو حضرت حر کو بھی قبول کر لیا تھا، مولا ہمیں قبول فرما لیں۔ اے مولا حسین ہمیں رد نہ کیجیے گا، مولا بڑی دور سے آئے ہیں، مولا بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، مولا نہ جانے کیا کیا لوگ آپ سے امیدیں لائے ہیں۔ مولا آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی کبھی رد نہیں کرتا، ایک نظر کرم اس مجلس پہ کر دیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ملکوں میں، آپ ہندوستان میں مولا حسین کو بلاتے ہیں، آج آپ مولا حسین کی بارگاہ میں مجلس کر رہے ہیں، مولا دیکھ رہے ہیں، مولا عباس دیکھ رہے ہیں، آپ کے وطن میں بھی مجلس ہوتی ہے، مولا دیکھتے ہیں۔ آپ آئے ہیں، آپ جانتے ہیں نا مہمان کیا کہتا ہے؟ مولا ہم مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، اگر حسین اور عباس جیسے میزبان ہوں علیہم الصلاۃ والسلام، اے مولا آپ نے تو حر کو بھی خالی نہیں جانے دیا، مولا ہم میں سے کسی کو رد نہ کیجیے گا۔ پروردگارہ سب کی دعائیں قبول فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔